ہم زندگی میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری زندگی میں ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم کوئی ایسے مسٹیکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں؟ یہی کویسچن ہمیں زندگی بھر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم زندگی میں آخر کیوں ناکام ہوئے۔ زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ناکامی ایزیلی ہم اپنے قسمت پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم پیچھے دیکھیں کہ ہم نے اس پروسیس میں کیا غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اپنی زندگی کی کچھ غلطیاں ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دیے گئے بیل کے آئیکن پر پریس کریں اور جتنا ہو سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلی بات، ہم زندگی میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرتے اس میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے، یا ہم کوئی کاروبار یا کوئی اور چیز سٹارٹ کرتے اس میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے، تو ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں ہمیں ناکامی ہوتی ہے؟ بس ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے اس کا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یار آپ کو ناکامی کیوں ہوئی، تو ہم ایزیلی بول لیتے ہیں کہ یار بس قسمت کا کھیل تھا۔ ہم اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے کی بجائے قسمت پر ڈال دیتے کہ یار قسمت کی وجہ سے یہ ہو گیا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں چیک کیا کہ یار میری ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ سے کچھ ایسی باتیں ڈسکس کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں زندگی میں کافی مدد دے سکتی ہیں۔ تو ویڈیو کو پوری واچ کرنا ہے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو، ہو سکتے ان کو بھی کچھ فائدہ ہو۔ نمبر 1، ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بغیر سوچے بغیر سمجھے ایسے بزنس میں پڑ جاتے ہیں جس کی ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتی، تو ہم اس بزنس میں پڑ جاتے ہیں اور اس میں پڑھنے کے باوجود جب ہمیں اس کی ایکسپیرینس ہوتی ہے تو ہمیں کافی نقصان ہوا ہوتا ہے، جس نقصان کی وجہ سے ہم اس بزنس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم بزنس کو سمجھے بغیر اس میں ایک دم سے ہمارے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پوری کی پوری کر لیتے ہیں، تو اس بزنس میں ہمیں ناکامی جب ہوتی ہے تو پورا کا پورا انویسٹمنٹ بھی چلا جاتا ہے۔ تو ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم بغیر سمجھے بغیر سوچے کسی چیز میں پڑ جاتے ہیں اور اس میں ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور اس میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ بھی، تو آپ کو اس کو کسی ایسے ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اس بزنس کے اباؤٹ کہ یار میں یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، مجھے اس کے بارے میں سمجھنا ہے۔ اور ڈسکس بھی ایسے بندے سے کرو جس پر آپ کو یقین ہو۔ تو اس سے یہی سوالیں پوچھنے کہ یار میں اس بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے سٹارٹ میں کیا کرنا پڑے گا اور مجھے کس طریقے سے اس بزنس کو سٹارٹ کرنا ہے، تو وہ بندہ آپ کو کلیئرلی سمجھا دے گا۔ صحیح۔ نمبر 2، آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کوئی ایسی لوکیشن دیکھ لیں جو لوکیشن
جہاں پہ لوگوں کو بھیڑ زیادہ ہو، اور جہاں پہ وہ چیز جس چیز کی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، چاہے شاپ ہو یا کوئی اور چیز، اس کی ڈیمانڈ وہاں پہ دیکھیں کہ اس کی ڈیمانڈ اس جگہ پہ کیا ہے، تو اس سے بھی آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں اور آپ کا بزنس رن کر سکتا ہے۔ لیکن یہ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، ہم جگہ بھی دے کے بغیر بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں، ایک دم سے انویسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں، اور ایکسپیرینس بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہم اس فیلڈ میں پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 غلطیاں آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ نمبر 1، ایک دم سے کسی بھی بزنس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، مطلب جتنا آپ کے پاس پیسہ ہو آپ پورا کا پورا اس بزنس میں انویسٹ کر لیں، اور اس بزنس میں آپ کو پھر بچتانا پڑتا ہو تو پوری کی پوری انویسٹمنٹ ایک دم سے نہیں کرنا۔ جیسے ہی آپ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس بزنس کو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کم سے کم انویسٹمنٹ میں کریں، تاکہ آپ کو اس جگہ کے بارے میں پتہ چلے کہ یار یہاں پہ ڈیمانڈ کیا ہے، یہاں پہ میں رن کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو تقریباً 1 مہینے میں اس بزنس کا ریزلٹ مل جائے گا۔ پھر آپ ایک دم سے انویسٹمنٹ اس میں کر بھی لیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو ایکسپیرینس کیے بغیر، جگہ دے کے بغیر، اور اسی جگہ میں آپ ایسی جگہ پہ پورا کا پورا انویسٹمنٹ کر لیں، اور پھر وہاں پہ بزنس میں آپ کو نقصان ہو، بزنس رن نہیں کر پاتا، تو یہ آپ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، آپ کو ایسی جگہ تلاش کرنی ہے، ایسی جگہ جس جگہ پہ بھیڑ زیادہ ہو، جس جگہ پہ آپ جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس بزنس کے مطلب کوئی شاپ ہو، موبائل شاپ ہو یا کوئی اور شاپ، اس جگہ پہ اس چیز کی مقدار کم ہو، مطلب لوگ وہاں پہ زیادہ اس چیز کو پسند کریں لیکن وہ اس کی مقدار وہاں پہ کم ہو، تو آپ وہاں پہ اس بزنس کو سٹارٹ کر لیں، انشاءاللہ وہ رن کرے گا۔ نمبر 2، جس بزنس کے بارے میں آپ کو ایکسپیرینس نہ ہو، اس بزنس میں کبھی بھی ایک دم سے نہ پڑھو، پہلے اس بزنس کے بارے میں کچھ سٹڈی کرو، کچھ انفارمیشن لو ایکسپرٹ سے، پھر اس بزنس میں آپ نارملی انویسٹمنٹ کرو، تب آپ کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا اور آپ آگے چل کر کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ٹپس میں نے ڈسکس کرنے تھے، اور مجھے لگا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس سے کافی مدد مل سکتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے کچھ 2-3 ٹپس تھے کہ آپ کوئی بزنس میں کیسے سٹارٹ اس کو کر سکتے ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے اس بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ آپ کو جس چیز کی ایکسپیرینس نہ ہو، آپ پہلے اس کے بارے میں سٹڈی کر لیا کریں، لوگوں سے پوچھ لیا کریں، کسی ایسے ایکسپرٹ کو ڈھونڈ لیا کریں جس سے آپ کو انفارمیشن ملے، تو آپ مطلب زیادہ نقصان سے بچ سکتے ہیں اور کم سے کم ٹائم میں آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن پر پریس کریں۔ اس سے یہی ہوگا کہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملا کرے۔